السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، پلیز یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی بھید بھاؤ نہ کریں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مکہ شہر دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت شہر ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی دیش ہیں، سب دیشوں میں سے ایک بہت پوتر دیش ہے۔ اس شہر کو کسی بھی معنی میں، کسی بھی نظریے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑھیا شہر ہے یہ۔ اس شہر میں کبھی چوری نہیں ہوتی، نہ تو زیادہ اس شہر میں کبھی ہتیا ہوتا ہے، نہ ہی اس شہر میں بلاತ್کار جیسی کوئی گھٹنائیں ہوتی ہیں، نہ تو کسی کا شوشن ہوتا ہے۔ یہاں کا ودیشی آواگمن بھی بہت بڑھیا ہے۔ یہاں پر چکتسا، بجلی، پانی سب اپنے معنی میں بہت اچھے ہیں۔ ایمانداری ایسی کہ کہیں تالے نہیں لگائے جاتے، اور اپیوگ کے سادھن بھی دنیا میں سب سے بہتر ہیں۔ آخر کیا کارن ہے کہ ایک بنجر ریگستان میں بسا شہر آج دنیا میں سب سے انت ہے؟ ہندو مسلمان سبھی اس بات پر غور کریں کہ میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں جس شہر سے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور ودھواؤں کو جینے تک کا ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا۔ ہاں، میں وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایک غریب بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے کندھوں پر بیٹھایا اور اسلام کا پہلا عالم مقرر کیا۔ ہاں، میں وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ مزدور کا محنتانہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو، مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہاں تک کہ کام میں مزدور کا ہاتھ بٹاؤ۔ الحمدللہ، کتنی اچھی بات کہی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مزدور کا ہاتھ بٹاؤ۔ ہاں، میں وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو سوچئے آپ کے اوپر کیا گناہ ہو سکتا ہے، تو سوچئے آپ کو کتنا گناہ مل سکتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنہوں نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم پر کسی نے ظلم کیا تو اللہ کی عدالت میں وہ خود اس غیر مسلم کی وکالت کریں گے۔ ہاں، میں وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی بزرگ عورت کا جواب ہمیشہ مسکرا کر دیا اور اس کے بیمار ہو جانے پر خود خیریت پوچھنے جاتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ دوسرے مذہب کا مذاق نہ بناؤ، جنہوں نے جنگ میں یہ بھی بتایا کہ بچے، بوڑھے اور عورتوں پر حملہ نہ کرو بلکہ پہلے انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دو، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی نقصان نہ پہنچانے کی ہدایت دی۔ اسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں لکھتے لکھتے قلم تھک جائے گی، مگر اس کی شان کبھی کم نہیں ہوگی۔ ان پر ہماری جان قربان۔ سبھی دھرم کے بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو وہ انسان برا ہوتا ہے، اس کا دھرم اور مذہب کبھی برا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے گھر میں ایک انسان غلط نکل جائے، کسی کے گھر میں ایک انسان اگر چوری کرے، کسی کے گھر میں ایک انسان اگر کوئی اپرادھ کرے، تو آپ جان لیجئے کہ اس کے وجہ سے پورا گھر اور پورے خاندان کا نام خراب ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی قصوروار ہیں۔ ہم اس کے گھر والوں کو غلط نہیں کہہ سکتے، صرف اس انسان کے بارے میں غلط کہہ سکتے ہیں جس نے یہ غلط کام کیا ہو، جس نے چوری کیا ہو، صرف اسی کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں۔ جس نے کوئی گناہ کیا ہو، ہم صرف اسی کو گناہگار کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے پورے گھر کو گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ 21ویں صدی میں بہت ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ جن کو خود اسلام کی نالج نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آج تو زمانہ کچھ اور ہی چل رہا ہے
اسلام سے لوگ کافی دور ہوتے جا رہے ہیں اور نئے زمانے میں نئی طریقے کی چیزیں اپنانے لگے ہیں۔ نہ تو نماز کا خیال ہے، نہ تو روزہ کا خیال ہے، بس فیشن کے دور میں لوگ فیشن کی طرح ڈھلتے جا رہے ہیں۔ نہ تو اپنے ایمان کی فکر ہے اور نہ آخرت کی فکر ہے۔ یاد رکھو، اسلام 100% پاک اور صاف مذہب ہے۔ کسی کے کہنے سننے پر اسے برا نہ کہو، اور اب بھی اگر آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیونی پر ایک نظر ڈالیے، ان کے ہسٹری کے بارے میں پڑھیے، انہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے کیا 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 اس کو جاننے کی کوشش کریے۔ انہوں نے اسلام بچانے کی خاطر کتنے مصیبتیں جھیلی ہیں، انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے کئی جنگیں لڑی ہیں اور بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں پڑھیے، جانیے اور پھر بتائیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آپ ضرور ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جانیے، پڑھیے اور پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کو ذرہ برابر بھی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مسلم غلطی بدتمیزی کرتا دکھے تو آپ اسے صرف اتنا بولنا کہ کیا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہی سکھایا ہے؟ تم کو نبی کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے؟ سچا مسلمان ہوگا تو شرم سے پانی پانی ہو کر توبہ کر لے گا اور اسلام کے بارے میں کبھی غلط نہیں بولے گا، اور وہ خود بخود اپنے آپ نمازی بن جائے گا۔ بس میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی کی حدیث پڑھیے، ان کے بارے میں جتنا ہو سکے جاننے کی کوشش کریے، انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے کیا ہے اس کو جانیے، ان کے طور طریقے پر چلیے، ہمارے نبی کی سنت کو فالو کریے، اور کوئی بھی کام ہو جائز یا ناجائز اس کو جان لیں کہ ہاں یہ صحیح ہے تبھی کریے۔ اور میں آخری میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں ہمارے ویڈیو کو، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔